مکمل تھے. وہ 1400 صحابہ باقی تمام صحابہ کے مقابلے میں ان کی فضیلت اور ان کی عظمت، ان کا مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے. پھر میں عرض کرتا چلوں ان 1400 میں سے بھی وہ صحابہ جو اسلام کا پہلا معرکہ یعنی غزوہ بدر، جو میدان بدر میں شریک تھے، یعنی 313 بدری صحابہ، وہ 1400 صحابہ میں 313 وہ سب سے افضل ہے. پھر 313 میں بھی آپ دیکھیں کہ جو 10 مبشرہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی وہ سب سے افضل ہے. پھر ان 10 میں سے بھی دیکھیں کہ جو 4 یعنی جنہیں خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، 4 یار بھی کہتے ہیں، ان کو فضیلت عطا کر دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو فضائل کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بھی ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی. ہاں انسان ہونے میں اور حقوق کے اعتبار سے سب انسانوں کو ایک رکھا، لیکن درجے میں، اور میں عرض کرتا کروں درجے میں، فضائل میں، فضیلت میں، مراتب میں سب کو ایک جیسی فضیلت نہیں دی. یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ارض و سما کی شان ہے. یعنی 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف اور یہ لیلۃ القدر ایک طرف. آپ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا یہ سب کچھ مطالعہ کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا وہ خالق ارض و سما دیکھیں جس رات اس لیلۃ القدر کو اے باری تعالیٰ، اے خالق ارض و سما تو نے فضیلت کیوں دے دی؟ فرمایا اس لیے دی، اس رات کو فضیلت اس لیے دی کہ اس رات میں نے قرآن اتارا تھا. کیا کیا تھا؟ اس رات میں قرآن اتارا تھا. قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی شان کے مطابق آسمان اول پہ اتارا اور وہاں سے بتدریج وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج اترا. میں عرض کرتا کروں قرآن جس رات میں قرآن اترا اس نسبت سے اس کی فضیلت بڑھ گئی. راتیں تو ایک جیسی تھی، عرض کرنا چاہتا ہوں راتیں تو ایک جیسی تھی. ارے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، وہ جمعے کی رات ہو یا سوموار کی رات ہو، ارے راتیں تو ایک جیسی تھی، لیکن رب نے روک دیا نہیں. جس رات قرآن اترا اس رات کو عام رات نہیں کہنا، اس لیے کہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. وہ خالق ارض و سما نے بات بتا دی. اور پھر یہ ذہن میں آیا کہ مولا اور کیا ہوا؟ فرمایا اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں. تتنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس رات قرآن اترا، جس رات فرشتے اترتے ہیں، جس رات جبریل امین اترے، اس کی فضیلت اس قدر بڑھ گئی کہ 1000 مہینے کی راتیں ایک طرف اور یہ رات ایک طرف، اس کی فضیلت پھر بھی ان کے مقابلے میں بڑھ گئی. اس رات کا اندازہ، اس رات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جس رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مادی دنیا کے اندر تشریف لائے. بے شک. یعنی آپ دیکھیں
یعنی اس سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے، اس سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے، اس سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ اسراف کا تو کہنا ہی کچھ نہیں. ارے قرآن اترے اور اس رات میں صاحب قرآن اترے. واہ واہ بے شک. اس رات میں فرشتے اترے، جبریل امین اترے. اور یاد رکھیں کہ جبریل امین اور فرشتے وہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں. ارے جس رات خدمت گزار اترے، خدمت کرنے والے اترے، اس کی فضیلت رب نے قرآن میں بتا دی. ارے اس رات کا کیا کہنا ہے جس رات میں خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اترے. سبحان اللہ. اس رات کے یعنی اس رات کے کیا کہنے اور پھر کیا کہنے. یعنی صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ماہ مقدس کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ حضور کی آمد سے، حضور کی ولادت سے، حضور کے میلاد سے. اس مہینے کو جو فضیلت ہوئی، یہ مہینہ سب مہینوں کا سردار بن گیا. یہ مہینہ سب مہینوں کا سردار بن گیا، اس لیے کہ اس کی نسبت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. بات یہی تک نہیں، میں آپ کو اس کے علاوہ بھی عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہتے ہیں سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن سارے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ المبارک اس کو سارے دنوں کا سردار بنا دیا. جو جمعہ المبارک کا دن ہی ہے نا، جمعرات کا دن بھی ہے، اتوار کا دن بھی ہے، سوموار کا دن بھی ہے، اور اسی طرح دوسرے ایام بھی ہیں. لیکن فرمایا نہیں، یہ دن جو جمعہ کا دن ہے اسے عید کی طرح مناؤ، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، صاف اور نئے کپڑے پہنو، اور پھر آپ دیکھیں اس کی بارگاہ عام حاضری کے لیے چل پڑے. اس کی فضیلت یا رسول اللہ، اس کی فضیلت کیوں ہوئی؟ یہ دوسرے دنوں کا سردار کیسے بنا اس کو. ارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسے جو فضیلت ملی نا، وہ فضیلت اس وجہ سے ملی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے. آپ دیکھیے اس کو فضیلت اس لیے ملی کہ حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم. اس کو فضیلت اس لیے ملی کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اس دن یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا. یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پانے سے پردہ فرما ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نسبت ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ. جمعہ المبارک کو جمعہ یہ عام دن تھا، لیکن جب نسبت ایک نبی کے ساتھ ہو گئی تو فرمایا عید کی طرح بناؤ. ایسے بناؤ جس طرح عید مناتے ہیں، ہر ہفتے عید مناؤ. ارے ہم کہتے ہیں ایک اور کا مقام ہے کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جس روز پیدا ہوئے وہ تو بن جائے یوم العید. ارے اس دن کا کیا پوچھتے ہو جس دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے مرتبے
مرتبے کا کیا عالم ہوگا جس روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ہمارے نزدیک جمعۃ المبارک بھی عید کا دن ہے، اس لیے کہ اسے حضرت آدم کے میلاد کے ساتھ نسبت ہے. اور ہمارے نزدیک پیارے صاحبوں وہ دن بھی، وہ گھڑی بھی، وہ ٹائم بھی، وہ مہینہ بھی، وہ ہفتہ بھی، وہ سال بھی، اس کی بھی اس تمام کائنات ارضی اور سماوی کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. جس دن، جس گھڑی، جس دن، جس ہفتے، جس مہینے، جس سال حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر مبعوث فرمائے اس کے لیے، اس لیے کہ نسبتوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہے.